السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، الحمدللہ آج ہم رمضان مبارک کے 22ویں روزہ کی نشست میں حاضر ہیں۔ یاد رکھیے، اس نشست کے اندر ہم اعتکاف کی فضیلت اور اس کی فضیلت پر جو احادیث وارد ہوئی ہیں اور اعتکاف کے متعلق جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث اس سلسلہ میں مروی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ترجمہ اس آیت مقدسہ کے حصے کا یہ ہے، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یعنی اعتکاف کے درمیان مباشرت سے، جماع سے باز رہنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب احادیث کی طرف ہم آتے ہیں، اور احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور احادیث کے ذریعے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہم سنیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، پتہ چلا رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری 10 دن، ان میں اعتکاف کرنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیں پیارے دوستو، اس اعتکاف کی جو شرعی حیثیت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، نفل نہیں ہے۔ جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے، یہ شرعی حیثیت سے سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اعتکاف کیے ہوئے ہو تو معتکف پر یہ بات ثابت ہے، سنت ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازہ میں حاضر ہو، نہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی کام کے لیے وہ کہیں جا سکتا ہے سوائے جو شرعی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، مثلاً وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ اس کو قضاء حاجت کے لیے، قضاء طبعی کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، یعنی واش رومز دور ہیں، یا وضو کا جو معاملہ ہے، پانی کا معاملہ، وہ دور ہے، تو ایسی حاجت کے لیے جانا اس کے لیے جائز ہے، اور بلا عذر شرعی اس کا مسجد سے نکلنا اور مسجد کی حدود سے باہر جانا بلا عذر شرعی یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ایسی چیزیں اعتکاف کو فاسد کر دیتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے نہیں جا سکتا، ہاں عذر شرعی کے تحت جا سکتا ہے، جس طرح کہ قضاء طبعی اور قضاء حاجت کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مزید ارشاد فرمایا، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیے، جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے یہ بغیر روزہ کے نہیں ہو سکتا، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی اعتکاف کرے گا اس پر روزہ رکھنا لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا یہ سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ نفل بن جائے گا، نفل کا اس کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہی ہیں، اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا کہ اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، یعنی ایسی مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے جس میں جماعت ہوتی۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں بطور تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر ایسی مسجد جس میں
امام و مؤذن مقرر ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں 5 وقت کی نماز بجماعت ہوتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ پیارے دوستو ہم ایسی مساجد بھی دیکھتے ہیں اس اپنے خطے کے اندر، علاقے کے اندر، ملک پاکستان میں، کہ سارا سال وہ ویران ہوتی ہیں، لیکن رمضان مبارک کے اندر ان کو آباد کیا جاتا ہے، وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں، امام بھی مقرر ہو جاتا ہے، مؤذن اذان بھی دیتا ہے، اور اس کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ جو شرط ہٹا لی گئی ہے کہ وہاں چاہے جماعت نہ ہوتی ہو، تو یہ بہت آسانی کے لیے ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جامع مسجد کے اندر بیٹھے، لیکن یاد رکھیے افضل، مستحسن اور بہتر یہی ہے کہ محلہ کی بڑی جامع مسجد کے اندر، علاقے کی بڑی جامع مسجد کے اندر وہاں اعتکاف کرنا چاہیے، بہتر اور افضل یہی ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا دین الدین یسر، ہمارا دین آسان ہے، دین اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، یہاں تنگی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالی ہر جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہمارا دین اسلام پریکٹیکل دین ہے، خوبصورت دین ہے، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو جان پر سخت ہو۔ پیارے دوستو ہم اپنی سستی کی وجہ سے بنا لیں وہ ایک اور بات ہے، ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے سست ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن ہمارا دین آسان ہے، خوبصورت دین ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اعتکاف اس مسجد کے اندر بھی جائز ہے جس کے اندر چاہے جماعت نہ ہوتی ہو، تاکہ ایسی مسجدیں بھی رمضان مبارک کے اندر آباد ہو جائیں جن کے اندر جماعت نہیں ہوتی، اور ایسی مسجدوں کے اندر بھی امام و مؤذن وقتی طور پر جس طرح کے مقرر کر دیا جاتا ہے رمضان مبارک کے موسم میں، وہاں اعتکاف کرنا ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ مزید حضور سیدنا ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو یہ حدیث جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعتکاف کی کتنی بہت بڑی فضیلت ہے، کتنا حضور نے اس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیوں کو اس قدر کرتا ہے اور اس قدر نیکیوں سے ثواب پاتا ہے جیسے کہ اس نے تمام نیکیاں کر لی ہوں۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، یعنی معتکف جو ہے جب وہ عبادات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے تمام نیکیاں کر لی ہیں، تمام نیکیوں کا ثواب اس نے حاصل کر لیا ہے۔ تو پیارے دوستو معتکف ہونا، اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اگر اعتکاف کی روح اور اس کی حقیقت کے مطابق اعتکاف کیا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسی نیک دلی خواہش اس کی باقی نہیں رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام نیکیوں کا ثواب عنایت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، کتنی کامل حدیث ہے۔ اب آئیے وہ حدیث، سبحان اللہ، امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، غالباً یہ حسین سے مراد امام زین العابدین جو بیٹے ہیں امام حسین کے، تو امام حسین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں امام حسین بن علی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ سبحان اللہ پیارے دوستو،
بیان کرنے والے بھی اہل بیت اطہار کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں اور حضور کی اپنے نانا جان کی پیاری حدیث بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لی۔ پیارے دوستو، اس حدیث کی گہرائی کو آپ سمجھیے۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آج کل تو کتنا لاکھ روپے لگتے ہیں، کتنی مشقتیں اور مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، وہی بات آ گئی، ہمارا دین بہت آسان دین ہے، خوشحال دین ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھائے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لو۔ اور والدین کی فضیلت کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے تو گھر میں بیٹھ کر والدین کو خوش ہو کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ گھر میں علیحدہ، اللہ کے گھر میں علیحدہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پیارے دوستو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی بخشش کے راستے تلاش کرتی ہے کہ میں نے انسان کی بخشش کیسے کرنی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ وہ تلاش کر لیتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، اب احکام ہم شروع کرتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر نیت کے ساتھ سنت اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور ہر پلیدی سے، حیض، نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے پیارے دوستو، یعنی وہ نابالغ جو صحیح تمیز رکھتا ہو، پاکی پلیدی کی تمیز رکھتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ مسجد کے آداب کیا ہیں اور میں نے اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کے آداب کیا ہیں، چاہے وہ نابالغ ہو تو وہ اس کا اعتکاف کرنا بھی صحیح ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پہ جو عورتوں کا اعتکاف ہے وہ یاد رکھیں، عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی ایک کمرہ مختص کر لے یا ایک کمرے کے اندر کسی جگہ کو مختص کر لے، وہ وہیں بیٹھے، وہیں اعتکاف کریں، وہیں نماز ادا کریں، وہیں سوئے۔ لیکن یاد رکھیے، اس عورت پر اتنی زیادہ سختی نہیں ہے کہ وہ وہیں بیٹھ کر کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ اپنی اسی مسجد بیت میں بیٹھ کر گھر کا چھوٹا موٹا کام کاج بھی کر سکتی ہیں، اور جو عورتیں آئیں ان سے مل بھی سکتی ہیں، بات چیت بھی کر سکتی ہیں۔ کوئی اتنی زیادہ سختی نہیں ہے کہ وہ گھونگھٹ میں رہے، پردے میں رہے اور کسی سے بات چیت نہ کرے۔ ہمارے دین کے اندر آسانی ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اکثر اوقات عبادت میں صرف کریں، عبادت میں رہیں، اور وقت ملنے پر چھوٹے موٹے وہیں بیٹھ کر گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں۔ مثلا گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹا کر کوئی سبزی کاٹ دی، کوئی مسالہ بنا دیا، یا اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام جس طرح کے ہوتے ہیں، اور عورتوں سے ملنا جلنا وہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اعتکاف کے اندر زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اعتکاف صحیح معنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی اعتکاف کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف کرنا قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح احادیث اور اسلامک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بقیہ ویڈیوز بھی آپ سنتے رہیں، آپ کی محبتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔